بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس بھی لوگ کہیں، ویڈیو کہیں یا جو بھی کچھ کہیں، اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک ایسی خبر جو شاید آپ کو بھی حیران کر دیں۔ خبر یہ ہے کہ پہلی عالمی جنگ میں شریک ہونے والے ہزاروں ہندوستانی فوجیوں کی جنہیں 80 سال تک نظر انداز کیا گیا، اب آخرکار ان کی قربانیوں کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ برصغیر سے تعلق رکھنے والے تقریباً 14 لاکھ افراد نے اس جنگ میں برٹش انڈین آرمی میں خدمات انجام دی تھی۔ ریسرچر کے کہنا ہے کہ برسوں کی محنت کے بعد اب 9,909 فوجیوں کے نام کامن ویلتھ وار گریوز کمیشن کے ڈیٹا بیس میں شامل کیے جا رہے ہیں، کہ وہ فوجی ہیں جنہیں پہلے سرکاری طور پر وار گریوز سٹیٹس نہیں دیا گیا تھا، خاص طور پر وہ جو زخمی ہونے کے بعد ہلاک ہوئے تھے۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو ویسے ہی ہمارے لیے کوئی مطلب نہیں، کوئی ایسی اسپیشل چیز نہیں ہے۔ ہم اگر انہوں نے جنگ لڑی ہے تو کیا ہوا، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ہاں الحمدللہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تاریخ پڑی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے سورما گزر چکے ہیں۔ ہم آپ کو کیا نام بتائیں، یعنی سب سے بڑی جو ہمارے ہاں سب سے بڑا لقب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، سیف اللہ، اس کے علاوہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات کریں، اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جدید دور میں بھی 100-200 سال پہلے بھی ہمارے ہاں ایسے بڑے بڑے لوگ گزر چکے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اب نوجوانوں میں وہ تصور، وہ محبت کا اور وہ خلوص کا اور وہ تصور آہستہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ مطلب نہیں کیسی بات ہو گئی، یعنی اب ویسے تو ہم لوگ جب میں خود یوں سمجھو کہ ہم ان چیزوں کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتے تھے، مطلب انگریز لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور ان کو کہ بھئی اگر یہ میں اس وقت ہوتا نا اور یہ خبر پڑتا کہ انہوں نے فوجیوں کو ان کی لسٹ میں ڈال دیا، تو میں یہ کہتا کہ یار اگر نہیں ڈالتے تو کون سی قیامت آ جاتی، دنیا میں اور بھی 1000 کام ہیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ 1000 کام ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو یہ بتانا دینا چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پہ حکومت ہم نے ویسے نہیں کی، ہم نے لاکھوں جانیں گنوائی ہے، ہم نے نہ صرف اپنی بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی جانیں گنوائی ہے، ہمیں ان سب کے لیے سوچنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انگریز لوگ جتنے بھی ہیں ان کا سب سے زیادہ سسٹم سرمایہ دارانہ ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم انسانیت کے خلیے خدمت کریں، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یہ جو نسلیں ہیں نا، یعنی انگریز کے علاوہ اگر وہ ایشین ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے یا دوسرے ہیں، ان کو خوش کرو اور ان سے اپنا کام لو۔ ان کے ہاں امداد یعنی کسی کی مدد کرنا، یہ بھی ایک بزنس ہی تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کبھی زندگی میں دیکھیں، یہ جو ہمارے ہاں کسی کو کھانا کھلانے کے ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ بھی ایک کاروبار کا ایک طریقہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے اچھا کسی سے پیسے لو، ان کو کھانا کھلا دو۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور کہ بھائی بھوکوں کو کھانا کھلا دو اپنے پیسوں سے، نہ کہ دوسرے کے پیسوں سے۔ آپ کو اب یہ بات بھی آپ کریں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ انگریز لوگ ڈونیشنز میں بہت پیسہ دیتے ہیں۔ بھائی وہ ڈونیشن میں پیسہ دیتے ہیں لیکن ان کے پیچھے ان کے محرکات ہوتی ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے۔ اللہ واسطے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اب یہ غزہ میں جو کچھ دنوں پہلے ایسا ہوا تھا کہ جہاں پر وہاں امداد دی جا رہی تھی، ان کو ایسے کوریڈور کے اندر داخل کیا جاتا کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی تھی، اور ان پر اسٹریٹ فائر کی جاتی تھی، اور امریکہ اس کا نظم و نسق سنبھالتا تھا، اسرائیلی فائرنگ کرتے تھے اور قتل مسلمانوں کا ہوتا تھا۔ ویسے تو میرے 2 چینل انہی باتوں کی وجہ سے سٹرائکس میں ہیں، سٹرائکس تو نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ کہ ان کو نظر آ گیا کہ یہ کچھ ایسی باتیں کرتے رہتا ہے، وہ ہمارا چینل ہی 2 اڑا دیے گئے۔ بھی تیسرے چینل پہ تو مجھے خود کافی ڈر لگا رہتا ہے، کیونکہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، میں اس میں کتابیں اپلوڈ کرتے رہتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ میری کتابیں اس میں جان چھوٹ نہ جائے، تو ہم وہاں سے واپس پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ویسے اگر میں نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے بات کروں، یہ میرے لیے سب سے اہم حصہ ہے۔ دیکھو دوستو، یہ خبر سب پرانی تاریخ ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ان 9,909 فوجیوں میں 25% سکھ، 25% ہندو، اور پتہ ہے کتنے مسلمان تھے؟ 40%۔ 25% سکھ تھے، 25%
کون تھے؟ ہندو تھے، اور 40% مسلمان تھے۔ 40% مسلمانوں نے بے جگری سے لڑے، کس کے لیے؟ کفار مشرکین کے لیے لڑے۔ کیوں لڑے؟ آپ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ آخری جنگ عظیم دوئم کی آخری دستہ جو ہندوستان سے گیا تھا وہ کہاں گیا تھا؟ وہ تل ابیب کے علاقے کو قبضہ کرنے کے لیے گیا تھا، اور اس علاقوں کو سلطنت عثمانیہ سے قبضہ کرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوا؟ تاریخ کے اوراق آپ اٹھا کے دیکھ لینا، اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ زیادہ شمار بتاتے ہیں کہ جنگ میں کوئی مذہب یا ذات نہیں دیکھی گئی، بلکہ سب نے مل کر ایک مشن کے لیے کام کیا۔ وہ کون سا مشن تھا؟ مسلمانوں کو قتل کرنا۔ ظاہر ہے جنگ دوئم میں مسلمان بھی شامل تھے، سلطنت عثمانیہ اس میں شامل تھی، بر صغیر سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں تھا، اس پہ برٹش کی گورنمنٹ کی اس کا قبضہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کو قتل کیا کس نے؟ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن ہماری نسلیں ان چیزوں کو سوچتی بھی نہیں ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں آپ لوگوں کو فضول سی چیزیں لگے کہ یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی میں لگی لپٹی یہ لمبی چوڑی کہانیاں کرنے کے میں نہیں چاہتا کہ میں لمبی چوڑی یہ کہانیاں کروں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہماری نسلوں کو ان چیزوں کے حوالے سے شعور ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی باقیات کا پتہ چلنا چاہیے، ہمیں ہماری تاریخ کے متعلق ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہمارے مسلمانوں نے دی، ہماری تاریخ کے بڑی بڑی ہیروز نے دی، آج وہ ان کے نام تک ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے انگریز اپنے بچوں کے لیے یہ ریکارڈ قائم رکھتے ہیں، ان کی بڑے بڑے گیلریز بناتے ہیں، وہاں پر ان کو رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں پوری دنیا میں ہمارا جو قبضہ ہے نا، ہم جو اس مقام پر پہنچے تو ہم نے اس میں بڑی محنت کی ہے، بچوں آپ نے بھی محنت کرنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ یقین کریں کچھ بھی نہیں پڑھاتے، ہم خود ہی نہیں پڑھتے تو ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ افسوس ہوتا ہے اس مقام پر، ان چیزوں پر۔ جب ہمارے ہاں سے کوئی بچہ باہر ملک جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، اور جب وہاں پر دیکھتا ہے کہ کس طرح سے ڈسپلن کے حساب سے تعلیم ہو رہا ہے، ڈسپلن کے حساب سے ہر چیز کو نوک پلنگ چپک کے ہر چیز کو دیکھ کر رکھا جا رہا ہے، ہر چیز پہ نظر رکھی جا رہی ہے، ہر چیز کے لیے الگ الگ جو ہے نا خانے بنے ہوئے ہیں، ہر چیز کے لیے الگ الگ جگہ بنی ہوئی ہیں، اور ہر چیز کا اپنا ایک استاذ ہے، اس کی اپنی ایک جگہ ایک مقام ہے، تو یہاں پر آ کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر ایسا ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہماری اپنی نسلوں کو اپنی تاریخ کا قطعی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کسی سے پوچھ لو، ہمارے ہاں تو ایسے سیاستدان ہیں کہ جو راجہ داہر سنگھ ایک سکھ تھے، اسے وہ کہتا ہے کہ یہ قومی ہیرو ہے، اور اس کے مقابلے میں غزنوی ان کے متعلق ایسے الفاظ، یعنی میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ اگر ملک میں ایسے سیاستدان رہیں گے جو ہمارے بچوں کو یہ پڑھائیں گے یا یہ سکھائیں گے یا یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے، تو ظاہر ہے بچوں کے ذہن میں تو یہی ہوگا، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں کیا پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو۔ دیکھیں صاف سیدھی بات یہ کہ ابتدائی تعلیم پہلے گھروں میں بھی دی جاتی تھی، اب ابتدائی تعلیم گھروں میں بھی نہیں رہی۔ بچوں کو جیسی بس وہ، ہمیں ایک دوست ملا تھا، انہوں نے کہا کہ بچوں کو اسکول میں داخل کر دیں گے، اور میرے بچہ تو بس وہ جو ہے نا اسکول جاتا ہے، آئے اسے پالتی ہے اور بچے کو پڑھاتی، پتہ نہیں بچے کو اس عمر میں کہ وہ پیشاب کرتا ہے شلوار میں یا پینٹ میں، اس عمر میں اسکول بھیج دیتے ہیں، اور والدہ صبح سے شام تک خود کو فری کرنے کے چکر میں رہتی کہ بچہ بس مدرسے جائے، اسکول جائے، اور میں اس کو تربیت نہ لوں۔ ظاہر اس کے بعد تو بچے ایسے ہوں گے، نئی نسلیں ہماری ایسی ہوں گی کہ جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ محمود غزنوی نے کیا کیا تھا، کیونکہ ہم نہ خود پڑھتے ہیں، نہ ہماری نسلیں پڑھتی ہیں، نہ ہمیں ان کے متعلق کچھ علم ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کی آبیاری کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے ہاں اگر وہ انتظامات نہیں ہیں، ہمارے ہاں گیلریز نہیں ہیں، ہمارے ہاں کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ہماری اپنی کتابیں ہیں، ہمارا علم، ہمارا سرمایہ اتنا زیادہ ہے کہ مغرب کا کیا سرمایہ ہوگا، ان کی کیا کتابیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہے ان کا۔ ہمیں جو وہ اس دور میں تھے، وہ اس دور کے کھلاڑی تھے۔
آج ہمیں اپنی اولادوں کو بتانا پڑے گا کہ ہمیں اس دور کا کھلاڑی بننا پڑے گا. آج ہم اس دور میں کیا ہے؟ یقین کریں مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے بولتے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے انسان خود ہی مر جائے جو یہ بات کرے. آج ہمارے مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، لیکن یقین کرے انٹرنیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل دنیا پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ مجھے نہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی بچوں کو اپنی وراثت ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنی بچوں کو مغربی سرمایہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو مشرقی سرمایہ ٹرانسفر ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم ان کو بتاتے نہیں کہ ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے بیٹا، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہماری تاریخ کی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا، ہمیں نئی نسلوں کو سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا پوری دنیا میں ہمارا ڈنگا بجتا تھا، ہم پوری دنیا میں ایک نمبر پہ تھے. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کس سمت پہ جا رہے ہو تم لوگ؟ ہمیں مسلمانوں کو بلکہ انسانوں کو بچانا پڑے گا. ہمیں پوری دنیا میں انسانیت کو بچانا پڑے گا. مسلمان تو وہ ہوتا تھا جس نے مکہ اور مدینہ میں دیبل کی بندرگاہ پر ایک خاتون کی آواز پہ لبیک کہا. یہ مسلمان تھے، یہ ان کے ہیروز ہیں جو کتاب کے ان صفحات میں گم ہو گئے جن کو بس وہ اگر اسکول میں کسی نے پڑھا دیا تو پڑھا دیا، نہیں تو وہاں سے نکلنے کے بعد تو وہ کچھ بھی نہیں رہا. ہمارے لٹریچر بھی مغربی زدہ ہے. ہم مشرق کی طرف آ ہی نہیں پا رہے. آخر وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ ہمیں اس کے لیے سوچنا پڑے گا. ہمیں اپنے اولادوں کو تیار کرنا پڑے گا اس چیز کو. ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا پڑے گا. ہمیں اپنے ملک، قوم، انسانیت کو بچانا پڑے گا. پوری دنیا کو بچانا پڑے گا. ہمیں اپنی تاریخ کو بچانا پڑے گا. امید ہے آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ